السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر کے اسلام لانے کے بارے میں۔ حضرت عمر کا 27واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ حضرت سعید کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز تسمیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے عمر ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں تو پھر اور ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بدل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور ان کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ ان سے پوچھا، یہ کیا آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہوئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر کی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت اس سے بالا تر تھی۔ بولی کہ عمر جو بن آئے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر خاصا اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا، دیکھ کر اور بھی رقت طاری ہوئی۔ فرمایا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن کے اجزاء سامنے رکھ دیے۔ سامنے جو سورہ تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے خدا کی تسبیح پڑھتا ہے، اور خدا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر عمر کا دل مروب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو بے اختیار پکار اٹھے کہ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارکم کے مکان میں، جو کہ کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا، پناہ گزیں تھے۔ حضرت عمر نے آستانہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف گئے تھے، صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ نے کہا، آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ ان کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کے فرمایا، کیوں عمر، کس ارادہ سے آیا ہے؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا تھا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم مسلمان اپنے فرائض علانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ممکن نہ تھا۔ حضرت عمر کے اسلام کے ساتھ ہی یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے علانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی،
لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔